السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے ایک بہت اہم اور دل کے قریب موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں، جو ہم سب کی زندگی کا لازمی حصہ ہے: غم اور پریشانی۔ ہم سب کبھی نہ کبھی ایسے لمحات سے گزرتے ہیں جب دل بجھل ہو جاتا ہے، سانس تانپ جاتی ہے اور زندگی اندھیروں میں گم ہو جاتی ہے۔ مگر دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ آپ بالکل اکیلے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے راستے دکھائے ہیں جن سے ہم ان حالات سے نجات پا سکتے ہیں۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ کا حصہ غم اور پریشانی بھی ہے، اور یہ ہمیں آزمانے کا ایک طریقہ ہے۔ کبھی کبھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید سب کچھ ہم سے چھن رہا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے امتحانات کے ذریعے ہماری روح کو مضبوط بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیں آج ہم بات کرتے ہیں کہ دین اسلام میں غم اور پریشانی سے چھٹکارا پانے کے لیے کون سے بہترین طریقے ہیں جو آپ کے دل کو سکون دیں اور آپ کی روح کو طاقت دیں۔ نمبر 1، اللہ سے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ سب سے اہم چیز جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب ہم اپنی مشکلات کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہمارے قریب آ جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ دعا کریں، چاہے تھوڑی دیر ہی کیوں نہ ہو۔ دل سے دعا کریں، اپنی پریشانیوں کو کھل کر اللہ کے حضور بیان کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ دعا اللہ کی طرف سب سے مضبوط بندوق ہے جو ہمیں مشکل وقت سے نکالتی ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کے دعا کا جواب دیتا ہوں۔ یہ آیت ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے قریب ہے اور ہماری ہر دعا کو سنتا ہے۔ نمبر 2، صبر اور استقامت کی اہمیت۔ دوسری بہت بڑی چیز صبر کرنا ہے۔ اسلام میں صبر کو بہت بلند مقام دیا گیا ہے، کیونکہ صبر سے انسان کے اندر طاقت آتی ہے اور اللہ بھی صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آپ کے دروازے پر آتی ہے، اس کا مقابلہ صبر کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب آپ دل میں محنت اور یقین رکھیں گے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو آپ کا دل مضبوط ہوگا۔ یاد رکھیں، ہر رات کے بعد سویرا آتا ہے، اور ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے اور وقت کی گردش ہے۔ نمبر 3، نماز اور قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نماز دین کا ستون ہے، اور یہ وہ وعدہ ہے جو ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ مشکل وقت میں نماز پڑھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا دل کو گہرائی سے سکون دیتا ہے۔ خاص طور پر نفلی نماز جیسے تہجد اور قرآن کی آیات کو غور سے پڑھنا ایک جادو کی طرح کام کرتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے ہمیں اللہ کی رہنمائی ملتی ہے، اور یہ ہمارے غم کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جب دل قرآن کے الفاظ کو سمجھنے لگتا ہے تو اس میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے، اور پریشانیاں آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 4، دعا اور مخصوص اذکار کا روزانہ معمول بنائیں۔ اسلام میں ایسے بہت سے اذکار اور دعائیں ہیں جنہیں پڑھنے سے دل پر جو بوجھ ہوتا ہے وہ ہلکا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی دعائیں سکھائی ہیں جن کو دن میں کئی مرتبہ پڑھنا بہت مفید ہے۔ مثلاً، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اذکار دل کی صفائی کا ذریعہ ہیں اور ان سے اللہ کی قربت بڑھتی ہے۔ کوشش کریں کہ روزانہ کم از کم چند مرتبہ یہ اذکار ذہن نشین کر لیں۔ نمبر 5، شکر گزاری اور مثبت سوچ اپنائیں۔ جو چیز انسان کے دل کو طاقت دیتی ہے وہ ہے شکر گزاری۔ جب ہم اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی طرف شکر ادا کرتے ہیں تو ہمارا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اکثر ہم صرف اپنی پریشانیوں کو دیکھ کر غمگین ہوتے ہیں،
मगर अगर हम अपने घर, अपने प्यारों, सेहत, कुदरत की खूबसूरतियों को याद करें तो दिल खुश होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शुक्र करने वालों के लिए और बेशतर नेमतें हैं। अपनी सोच को हमेशा मुस्बत रखें, यानी हर मुश्किल में खुदा की हिकमत और रहमत को तलाश करें। ये सोच आपको परेशानियों से निकालकर सुकून की तरफ ले जाएगी। नंबर 6, दुनिया की हकीकत और आखिरत की याद। जब हम इस दुनिया की हकीकत को समझ लेते हैं कि ये सब कुछ आर्जी है, तो हमारा दिल बहुत सुकून पाता है। कुरान में बार बार आखिरत का जिक्र है और हमें याद दिलाया जाता है कि असल जिंदगी वो जिंदगी है जो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजरी। जब दिल को ये समझ आ जाए कि ये गम और परेशानियां दुनिया के इम्तिहानात हैं और असल इनाम आखिरत में है, तो हम इस दुनिया की फ़ानी मुश्किलात को बेहतर अंदाज में बर्दाश्त कर सकते हैं। कनात इख्तियार करें और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहें, क्योंकि अल्लाह के साथ राज़ी रहना ही असल कामयाबी है। वीडियो का इख्तिताम। तो दोस्तों, गम और परेशानी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, मगर हमारे पास अल्लाह ताला की रहमत में छुपे हुए बेशुमार हल भी मौजूद हैं। हमें चाहिए कि हम अल्लाह के करीब जाएं, सब्र करें, दुआ करें, नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें। आज से अपने दिल को अल्लाह की मोहब्बत से भर दें। हर मुश्किल वक्त को अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान समझें और सब्र के साथ हर दिन को एक नेमत जानकर जीं। याद रखें, अल्लाह आपका बेहतरीन मददगार है और वो हमेशा आपका साथ देता है। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी से गम और परेशानी को दूर करे और आपके दिलों में सुकून और खुशी अता फरमाए। आमीन। दुआ है अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ईमान, बरकत और सुकून अता फरमाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये नेक पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।